السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ نارین اور آج ہم جا رہے ہیں مدینہ المنورہ کے مشہور ترین باغ میں، جو اجوا کھجوروں کا باغ ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 300 درخت اجوا کھجوروں کے لگائے۔ جی تو ہم جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے باغ میں۔ دیکھا جائے، دیکھیں ایسے باہر کی طرف پوری باؤنڈری لگائی ہوئی ہے وائٹ کلر کے ہارڈ شیٹس میں، اور آگے انٹری کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت درخت، بہت ہی خوبصورت منظر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کی قدرت ہے۔ یہ کیا خوبصورت جگہ ہے، کیا اس جگہ کی خوش قسمتی ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھجوروں کے درخت لگائے۔ کیا خوش قسمتی ہے اس جگہ کی۔ میں آپ کو سناتی ہوں حضرت سلمان فارسی کا چھوٹا سا واقعہ، مختصر سا۔ حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، ایران میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، ایک بہت بڑے آتش پرست کے بیٹے۔ دیکھا جائے تو بہت بڑے عہدے پہ تھے ان کے والد، اور اس کے بعد یہ عہدہ حضرت سلمان فارسی کو سنبھالنا تھا، لیکن وہ اس بات میں کوئی حکمت، کوئی علم نہیں سمجھتے تھے کہ آگ کو لگاؤ، خود اس میں ایندھن ڈالو اور خود ہی اس کی پھر پوجا کرو اور اسی سے مانگو۔ تو وہ عیسائیت کے کسی پادری سے ملے اور اس سے علم جاننے کی کوشش کی، تو پادری نے آپ کو ایران سے شام روانہ کر دیا ایک قافلے کے ساتھ، اور وہاں آپ جو عیسائی پادری تھے، راہب تھے، ان سے علم حاصل کرنے لگے۔ ایک سے سیکھا، دوسرے سے سیکھا، اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی ٹھنڈے پانی کا ایک ٹیوب ویل ٹائپ ہے جہاں سے یہ کھجوروں کے درخت کو پانی جاتا ہے۔ تمام تر یہ باؤنڈریز اندر کی طرف لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اس ٹیوب ویل کے ساتھ، تو یہ پانی پورے کھجوروں کو، درختوں کو جاتا ہے اندر کی طرف۔ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بڑے پیارے پیارے سے یہ چھوٹی چھوٹی سی نالے ٹائپ، جس کے اندر سے صاف ستھرے ہیں، بڑے پیارے ہیں، شفاف ہیں۔ تو آپ چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے شام۔ وہاں سے آپ نے ایک پادری سے، راہب سے علم سیکھا، دوسرے سے سیکھا، تیسرے سے سیکھا۔ ضعیف تھے تو آپ نے انہیں کہا کہ میں اور علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ سچا علم کیا ہے، جو میرے لیے بہترین علم ہو، جو میرے لیے کافی ہو۔ میں اس سے بھی، یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس سے ایسا علم سیکھوں۔ تو وہ حکمت والے تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے، علم تھا کافی ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی و آخر الزماں کا جو ظہور ہے وہ قریب ہے، اور تمہاری جو علم کی پیاس ہے وہ ان سے ہی پوری ہو سکتی ہے، تم ایسے کرو کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ تو آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے مدینہ جانے کے لیے۔ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور آپ بھی قافلے کے اندر شامل تھے۔ تو ڈاکوؤں نے آپ کو مدینہ لے گئے اور کسی یہودی کو سیل کر دیا غلام بنا کر۔ دیکھیں اللہ کی شان، جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا، غلام بن کے پہنچے، لیکن خوش تھے کہ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں۔ اب انتظار تھا آپ کو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ خبریں آنے لگی کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور اب آپ کو انتظار تھا کہ وہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا وہ مدینہ کب آئیں گے، اور آیا وہ سچے ہیں یا نہیں۔ تو کسی طرح خبر مل گئی کہ وہ مدینہ آ گئے ہیں، تو اب آپ کو انتظار تھا کہ میں کب وہاں جاؤں۔ تھے تو ایک غلام، آزاد بھی نہیں تھے کہ فوراً جاتے، تو وقت ڈھونڈا اور اپنے یہودی آقا سے کچھ کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گھر سامنے نظر آ رہا ہے یہاں سلمان فارسی کیا ہے، تو کنفرم نہیں ہے یہ بات۔ اور یہاں کھجوروں کے جو سٹال لگا ہوا ہے، تو کھجوریں لے کر آپ حاضر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ میں یہ زکوٰۃ لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، تم انہیں دو، میں زکوٰۃ نہیں لیتا۔ تو اس سے آپ کی پہلی جو نشانی تھی وہ تو پوری ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں لیتے، اور آپ چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر اسی طرح کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃً کھجوریں لایا ہوں آپ کے لیے۔ تو آپ نے کھجوریں کھائی، 10 یا 11 کھجوریں کھائی۔
حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے 10 یا 11 کھجوریں کھائی اور باقی صحابہ کرام میں تقسیم کر دی۔ تو یہ تھا حضرت سلمان فارسی جن کی پھر جن کو قید سے چھڑوانے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے کہنے پر یہاں 300 درخت لگائے اجوا کھجوروں کے، اور کچھ جرمانہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو دینا ہوگا کھجوروں کے درخت لگانے کے ساتھ ساتھ، تو ہی حضرت سلمان فارسی کو یہاں سے رہائی مل سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہاں پر کھجوروں کے درخت لگائے اور وہ جو جرمانہ تھا وہ ادا کیا، اور سلمان فارسی کو یہاں سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ تھا حضرت سلمان فارسی کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔